قصيرة كذلك كنتم من قبل فمن فم- ف- فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير اور خبیرہ. کہاں چلے؟ ختم ہو گیا؟ جی معنی پڑھیں گے. او اچھا، اب اوپر سے، اچھا ٹھیک ہے. اور نہیں ہے اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے، اور جو قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے. ایک گردن تھوڑا سا نیچے لائیں ذرا، ہاں بس ٹھیک ہے. ایک گردن غلام مومن کا، اور یہ کیا لکھا ہے؟ اور دیت اچھا اردیت جو سپر کر دی جائے گی طرف اس کے اہل وارث کے، مگر یہ کہ وہ معاف کریں گے. پھر اگر ہے وہ اسی قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، اور وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا. اور اگر ہے وہ اس قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے، تدیت جو اور تودیت جو دیت اچھا تودیت جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے اہل وارث کے، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا جو کوئی نہ پائے پس روزے رکھنا 2 ماہ کے مسلسل پے در پے، توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا. اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو بدلہ ہے اس کا جہنم، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس نے لعنت کی اس پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تو تم اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو ڈالے طرف تمہارے سلام نہیں ہو تم مومن، تم چاہتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی تو پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت سی. اس طرح تھے تم اس سے پہلے تو آسان کیا اللہ نے تم پر، پس تحقیق کیا کرو بے شک اللہ ہے اور اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا نہیں برابر ہو. یہاں تک. اچھا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. آنا بچے آپ شیئر کر دیں گی اسکرین تو پھر آپ اس کو ہاں موو جی کریں. سوری میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا ٹائم کا. میں نے سمجھا میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں گی، لیکن آئی شیئر، جسٹ گیو می اے سیکنڈ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگوں کا کیا حال چال؟ بہت معذرت، کل میں ایک جگہ پھنس گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی وقت پہ آ جاؤں گی، لیکن پھر میرا لیکن ٹائم آپ تو آج کے دن بھی کافی بزی نہیں ہوتے ہو؟ ٹیوزڈے وینسڈے کو، لیکن پھر مجھے لگا کہ کل مس ہو گیا تو آج نہیں ہونا چاہیے. آپ بس آپ کا جو دن اویلیبل ہو آپ اس دن مطلب سب لوگ بھی تو بیچارے کمیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے کون سی آیات ہیں؟ ہماری ہیں 92 93 94 اچھا میں سورہ نساء کی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا.
انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 92, 93 اینڈ 94 کا مطالعہ کریں گے. ان تینوں آیات میں جو ہیں وہ ایک ہی تھیم کو کور کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ پچھلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس سے بھی بہت ریلیٹڈ ہیں. تو ذرا پچھلے والے سبق کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں. آپ کو پتا تھا ہم منافقوں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ کیریکٹرسٹکس بھی ہمیں بتا رہے تھے. تو جو لاسٹ ہمارا مین ٹاپک تھا وہ کسی کو یاد ہے کہ وہ ایک خاص منافقوں کے بارے میں حکم آیا تھا، اور ان کا وہ جو تیسری بات تھی جو منافقوں پہ بہت گراں گزر رہی تھی، ہم نے وہ ڈسکس کی تھی. کوئی کرے گا؟ کوئی کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے کل کیا آیات میں پڑھا تھا؟ تو سائمہ جو لوگ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے اور نہ وہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، تو ان کو پھر وہ سیفٹی دے دی گئی تھی ایکسیپٹ فور اگر وہ اس ٹریٹی کو توڑ دیں تو پھر ان کے خلاف مطلب ہے کہ جنگ کے ماحول میں ان کے خلاف ان کے مطلب کیا رویہ آنا چاہیے. بالکل جی صحیح. اچھا، جی اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے منافقوں کے بارے میں بات کی تھی، جو پہلا حکم کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ اگر تو انہوں نے ہجرت نہیں کری ہے تو اگر تو ان کے سامنے اگر وہ جنگ کے میدان میں آ جائیں تو مسلمانوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان کو کیا کریں کہ وہ قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہجرت کرنا تھا وہ ایمان کا تقاضا تھا، ہے نا. ایک منٹ. اچھا، اب وہی سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. منافقوں کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ جو منافقوں پہ ہم نے بات کی تھی کہ 3 چیزیں بھاری ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ تھی کہ اطاعت رسول بہت بھاری تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب ان کو کوئی کہا جاتا تھا اپنی جان کو کھپاؤ تو جان کھپانا ان کے لیے مشکل تھی. اور تیسری بات تھی ہجرت کرنا. تو جب ہجرت کا جو حکم عام ہوا کہ اب ہجرت کر لینی چاہیے، تو کچھ منافقوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اس کے بارے میں اسپیسیفک اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس تھی. اب ہوا کیا کہ ایک تو آپ کے 2 مین سینٹرز تھے، ایک تو مکہ تھا اور ایک مدینہ تھا. مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، مکہ کے اندر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، اور وہاں سے اب جو ہیں وہ مسلمان نکل رہے ہیں. لیکن اب آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے ایریا کے پیچز ہیں جو سراؤنڈنگ پیچز ہیں. کچھ علاقوں سے تو مسلمانوں کی ٹریٹی ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں مسلمانوں سے ٹریٹی نہیں ہوئی. تو ان حالات میں اگر تو مسلمان موجود ہیں، وہ منافق ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا وہ ہم نے پڑھ لیا. لیکن اب وہ حالات تو ہمیں پتہ چل گئے، لیکن وہ بھی وہاں پہ بھی کمزور مسلمان ہیں جو کہ منافق نہیں ہیں، لیکن اپنی مال کی کمزوری یا جان کی کمزوری سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے. اگر وہ سامنے آ جائیں یا ان کا سٹیٹس ہمیں نہ پتا ہو تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کا رویہ یا اس وقت کے مجاہدوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا. اب ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، یہ اس کانٹیکس میں بھی اور ایک جنرل رول بھی پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 92 کا جو مطالعہ کریں گے وہ اس طرح ہماری شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کانا، اور نہیں ہے، مطلب یہ جائز نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے. کیا چیز لائق نہیں؟ لی مؤمنین، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا، ایک واحد خدا مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ، اس کے لیے بات زیبا نہیں دیتی، اس کے لیے بات جائز نہیں ہے، اس کے لیے بات لائق نہیں ہے. یہ وہ کبھی نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ ان یہ کہ یقتلو، کہ وہ مار دے، وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کے لیے. یہ ایک حتمی 100% بات ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. الا، مگر. اب دیکھیں جو ماں کا ہم نے یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا وہ نہیں ہم نے اس لیے کیا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے نا، ورنہ تو ماں کا یوزلی ٹرانسلیشن ہم سو دیٹ میں کرتے ہیں نا، سو دیٹ یا جو. تو ہم نے اس کا ٹرانسلیشن نہیں اس لیے کیا کہ یہاں پہ مگر آ رہا ہے، الا. تو یہ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو وہ قتل کر دے، مگر کس صورتحال میں؟ خطا سے، غلطی سے، لا علمی سے، لاپرواہی سے، بغیر کسی ایکسکیوز، ایکسیڈنٹ، بس
یہ ایک آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ زیبا ہی نہیں دیتا، یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، ماں سوائے اس کے کہ اس سے غلطی ہو جائے، لا علمی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا فرمایا جاتا ہے؟ ومن، اور جو کوئی قتل کرے مؤمنن، کسی مومن کو خطاً، خطا سے. تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو دو قسم کے قتل ہو سکتے ہیں. ایک قتل خطا ہوگا جو کہ لا علمی، لاپرواہی یا ایکسیڈنٹ یا جان بوجھ کے نہ کیا گیا ہو، وہ ہوتا ہے. اور دوسرا ہم سیکنڈ آیت میں پڑھیں گے، وہ کہلاتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے، ارادن، نیت کے ساتھ، ارادے سے کیا جائے. تو یہاں پہ اس آیت میں ہم حکم پڑھ رہے ہیں قتل خطا کا، لا علمی سے، ایکسیڈنٹ سے جو قتل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مومن کسی مومن کو کسی خطا سے قتل کر دے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ فتحریرن، تو آزاد کرنا ہے. ہر سے روٹ ورڈ ہے، ہارارا. ہر کا مطلب ہے آزاد کرنا، جو ہم کشمیر کے لیے نہیں بولتے حریت پسند. تو حریت کہاں سے؟ آزاد. تحریر بھی جو ہوتی ہے آزاد سے. کہ جب تحریر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ آزاد ہو کے لفظوں میں آ رہی ہوتی ہے نا، قلم کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں آ رہی تھی، لیکن آپ کے جو دماغ سے وہ جو تھاٹس ہیں وہ آزاد ہو رہی ہوتی ہیں. تو آزاد کے معنوں میں آتا ہے. تو آزاد کرنا ہے رقبہ، گردن کو. مطلب ایک گردن کو آزاد کرنا ہے. تو کیا آزاد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ غلام ہو نا. تو اس کانٹیکس میں کہ تو کیا ہوگا کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. اور اس غلام کی بھی جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے مؤمنتن، وہ بھی مومن ہوگی. مطلب کہ کوئی کافر یا مشرک غلام آزاد نہیں ہوگا، وہ ایک مومن غلام آزاد ہوگا. ودیتن، اور خون بہا ہے، بلڈ منی ہے، دیت ہے اس کی، دال یا تا، دیت. اور دیت کیا ہے؟ کس پہ ہوگی دیت؟ مسلمتن، سپرد ہے، سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کی طرف. یعنی کہ اب کیا ہوگا کہ اگر تو کسی کا غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے، کوئی مسلمان نے کسی مسلمان کا کر دیا ہے، تو دو قسم کے کمپنسیشن ہوں گے، ایک حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا. حقوق العباد کا کیا ہوگا کہ اس کے ریلیٹیوز کو، اس کے وارث کو دیت دی جائے گی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں بلڈ منی. اور اللہ تعالیٰ کا جو کفارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلام کو آزاد کرو. پھر کیا اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں؟ الا، مگر، ان، یہ کہ یصدقو، کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی کہ اس کے گھر والے کیا کریں؟ اس دیت کو معاف کر دیں، تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. فَإِن، پھر اگر، کانا ہے، من قوم، ایسی قوم سے. کانا ہے مطلب وہ شخص جو کہ مقتول ہے، جو کہ مر گیا ہے، وکٹم ہے، اگر تو وہ اس قوم سے ہے، عدو لکم، جس میں دشمنی ہے تمہاری، مطلب تمہارے دشمن قبیلے کا ہے، یعنی کہ مشرکوں کے قبیلے. دشمن کون ہوگا؟ مسلمانوں کا. مسلمان کا مسلمان تو دشمن ہوگا نہیں، تو قبیلہ کون سا ہوگا اپوزٹ پہ جو کہ دشمن ہے تمہارا؟ وہ ہوا، اور اس سے تمہاری ٹریٹی بھی نہیں ہوئی بھی، تمہارا اس سے میثاق بھی نہیں ہوا، وہ ابھی بھی دشمنی کی ٹرمز میں. وہ ہوا، تو وہ مومن ہے، فتحریرون، تو آزاد کرنا ہے، رقبتن، ایک گردن کا، مؤمنتن، جو مومن. ایک مسلمان ہے، وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس قوم سے جہاں پہ مشرک قوم ہے، جہاں سے تمہاری ٹریٹی نہیں ہوئی ہے، یا اور اس کے گھر والے بھی جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ صرف گردن کا آزاد کرنا. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا کی بات نہیں کی. وہ ان کا نا، اب ہمیں 3 سچویشنز مل رہی ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی، یہ دوسری آ گئی، اب تیسری آ رہی ہے. وہ ان کا نا، اور اگر ہے، مطلب کون؟ مقتول ہے کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مقتول کی طرف. وہ ان کا نا، اور اگر ہے، من قوم، ایک قوم سے، اس گروہ سے، اس قبیلے سے، بینکم و بینہم، بینکم، کم، درمیان تمہارے، و بینہم، اور ان کے، میثاق، ایک پکا پختہ عہد، ایک ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے تمہاری مسلمان کی طرف، اور مشرک بھی تو ایک ٹریٹی بنی ہوئی ہے ثلاثی کی، فائدے مند کی. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی وہی ہوگا جو مسلم جو اس مسلم سلطنت میں رہ رہا ہے. فدیتن، تو خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمتن الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف. اور ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک غلام کا آزاد کرنا ہے جو کہ ایک مومن غلام ہو.
فملم تو جو کوئی نہیں کر سکے، یجد کر سکے، پا سکے، کیا نہیں کر سکے کہ تحریر نہ کر سکے، آزاد نہ کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ فصیامن تو پس وہ صوم رکھے، روزے رکھے، شہرینی، رینی را یا نون، را کے اوپر فتحہ ہے، یا کے اوپر سکون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے. رینی جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کپل ہے، مثنیٰ ہے، دو کے معنی میں بات ہو رہی. شہرینی 2 ماہ. اگر را کے نیچے جو ہوتا وہ زیر ہوتا اور نون کے پیچھے، نون کے اوپر زبر ہوتا، شہرینا، تو مطلب ہوتا 2 سے زیادہ مہینے. اسی لیے حرکات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ حرکات سے معنی بدل جاتے ہیں. تو ابھی کیا ورڈ آ رہی؟ شہرینی 2 ماہ. تو اس نے کیا رکھنے ہیں؟ پس روزے رکھنے ہیں 2 ماہ کے. اب اس کی کیریکٹرسٹک کیا آ رہی ہے کہ وہ 2 ماہ کے کیسے ہوں گے؟ متتابعینی، اتباع، تابعین سے اتباع کریں گے، پیچھے پیچھے، کنزیکٹیو. 60 ڈیز کے کنزیکٹیو روزے رکھنے ہیں. اگر ایک بھی چھوٹ گیا پھر گنتی دوبارہ شروع ہوگی. توبتن، یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی علم رکھنے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے. تو ابھی میں نے جو ہے نا لفظی ترجمہ کیا تھا کہ ہم اس کو سمجھ جائیں. اب اس آیت میں جو ہے نا حکم جو مین ہم نے پڑھا ہے وہ قتل خطا کے احکامات پڑھ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کا قتل غلطی، لا علمی اور ایکسیڈنٹ کی وجوہات پہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ریٹریبیوشن، کمپنسیشن یا اس کی سزا، پنشمنٹ کیا ہوگی، یہ پڑھنا ہے. اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی جو ہم آگے پڑھیں کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قتل کرنا جائز ہی نہیں، بالکل ہی جائز نہیں. اور سیکنڈ آیت میں ہم اس کی سزا بھی پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو ہم دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ صرف چند صورتوں میں، ایک تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے قتل کر رہے ہیں اور ایک ہم لا علمی کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں. جان بوجھ کے جو کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے جو قتل کیا جاتا ہے وہ کس صورت میں جائز ہے؟ ویسے تو جائز نہیں، کس صورت میں جائز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص فساد پھیلا رہا ہو، پورے جیسے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. دوسرا ہم کہتے ہیں جیسے زنا کی سزائیں ہو گئیں جس میں ہم کہتے ہیں نا سٹون ٹل ڈیتھ، تو وہ کیونکہ وہ امیر لگاتا ہے اس وقت کا منصب، قاضی لگاتا ہے، تو وہ اس صورت میں تو اس کا قتل جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جائز دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو اس طرح کے کوئی قتل جائز نہیں ہے. اب سچویشن یہ آ رہی ہے کہ کسی سے لا علمی میں ہو گیا. اب جیسے آج کل کی سچویشن میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں ہوتی نا، گاڑی لے کے نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اگر کوئی امپلائر تھا اس نے اپنی صحیح سیفٹی نہیں دی اپنی امپلائی کو، وہ آگ لگنے سے مر گیا یا چھت گرنے سے مر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس امپلائر کی تو غلطی نہیں تھی، غلطی سے ہو گیا نا کہ صحیح چیزیں نہیں ہوئی. پھر ہم اس زمانے میں دیکھ لیں کہ شکار کر رہے تھے، تیر نکلا اور وہ جانور کو لگنا تھا، جانور کے بجائے کس سے لگ گیا؟ انسان کو لگ گیا. پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر سیلف ڈیفینس میں کہ سامنے کا نہیں پتا ہوتا، اندھیرے میں کون آ رہا تھا، اس نے بندوق نکالی، اس نے مار دیا، اپنے آپ کو ڈیفینس کر. تو اس طرح کی سچویشن معاشرے میں ہو جاتی ہیں. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس میں بھی کمپنسیشن دیا جائے گا. تو سب سے پہلا تو ہمیں سچویشن دیکھنی ہے کہ اگر آپ اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی، لا علمی سے مارتا ہے، تو 2 قسم کے کمپنسیشن ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کفارہ کیا کرنا ہے کہ ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا ہے. اور اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہو غلام، اس کی بھی صحیح تحقیق کر لی جائے کہ وہ مسلمان ہی ہے، یہ نہ ہو کہ صرف نام سے پڑھا ہو. تو اس کے بارے میں کچھ حدیث بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے تھے. ساتھ میں کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، اور وہ بلوغت میں ہو، یعنی کہ بچہ غلام آزاد کرنا نہیں. تو اس کی بھی کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ پورا مطلب اڈلٹ، جیسے عاقل، بالغ، مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. تو ایک یہ ہو گئی اس کی کیٹیگری. دوسری بات ہے کہ حقوق العباد میں یہ ہے کہ پھر اس کو جو ہے بلڈ منی دی جائے گی، کمپنسیشن دی جائے گی. کمپنسیشن کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں
اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہمیں بخاری اور اس سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کی، جو اس کو کہتے ہیں دیت کی منی یا بلڈ منی، تو اس کے بارے میں نا کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 اونٹ، کچھ کے بارے میں کچھ مویشیوں کی تعداد آتی ہے، لیکن بہرحال ایک جو مسلم سوسائٹی ہے اس کے جو آپ سمجھ لیں جو اس کے جو ممبرز یا اعلیٰ حکام ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن آف بلڈ منی کیا ہے، تو وہ ڈٹرمنڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے جو جس سے قتل ہوا ہوتا ہے وہ پھر اس کے ریلیٹیوز کو دیتا ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے۔ اور آگے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لیوائے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مانگتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایک اسٹینڈرڈ فکس ہوتی ہے تو وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ مسلم معاشرے کے اندر اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے تو کیا ہوگا۔ اب یہی کیفیت کیا ہوگی کہ اگر تو ایک مسلمان جو کہ ایسے معاشرے میں، ایسے ملک میں رہتا ہے یا ایسے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جہاں آپ کے پاس معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تو آپ اس میں بھی وہی رولز لاگو ہوں گے جو کہ ایک مسلم معاشرے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی مسلم اسٹیٹ میں نہیں ہے، وہ دوسری اسٹیٹ میں رہتا ہے، وہ نان مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس کی ٹریٹی ہوئی بھی، آپ کے ساتھ اس کا میثاق ہے، کس لحاظ سے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، یعنی کہ آپ کے نظریے ان کے نظریے مل رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی پینلٹی جو ہوگی وہ دونوں طریقے سے وہی ہوگی، یعنی کہ غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت کی منی دی جائے گی۔ یہ 2 سچویشنز ہو گئی۔ تیسری سچویشن وہ سچویشن ہے کہ ایک تو بہرحال وہ مسلمان ہے لیکن اس کا اس قبیلے سے تعلق ہے جہاں پہ ٹریٹی نہیں ہوئی، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مفاد ان کے مفاد جو ہیں بالکل سیپریٹ ہیں، وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو ہراساں کرنے والے ہیں، آپ کی ترقی اور تعمیر نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کیونکہ آپ کی ایک منٹ سے تو وہ جو قبیلے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ٹریٹی نہیں ہوئی ہوئی، تو ایسے میں کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ ایسے میں ان لوگوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، کیونکہ وہ نان مسلمز ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا، ان کو دیت بلڈ منی نہیں ملے گی، اس حالات میں صرف حقوق اللہ کیا جائے گا اور ایک غلام کی گردن آزاد کی جائے گی، کیونکہ وہاں جو جی سوری ایک کوئک کوشچن ہے اسی آیا کے بارے میں کہ جب کہا گیا کہ ایک مسلمان جو سلیو ہے اس کو، تو اگر وہ خود مسلمان ہے تو وائی وڈ دے ہیو اے مسلم سلیو، یا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قتل کیا ہے نا تو اس کی کمپنسیشن میں جو کہ جس نے قتل کیا ہے نا اس نے کسی دوسرے مسلمان سلیو کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کو آزاد کرنا بھی بہت منی ریکوائر ہوتی ہے نا۔ جی، اور ہم نے یہ بات مت چھاکو، تو اس مطلب میں ہے کیا کہ ہے اس کو کروانا ہے، آزاد کروانا ہے۔ جی، ہاں ہاں سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے بتائی نا کہ جب معاشرے میں ہم غلام اور اس کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کیا تھا کہ وہ جو کلچر جو تھا اللہ تعالیٰ اس کلچر سے غلامیت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے نا، تو ہر جگہ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ورچیوز دیے تھے کہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں غلام آزاد کرنا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آزادی دی نا اس معاشرے میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی۔ اور یہ اب غلام آزاد کرنا اٹ واز ویری ٹف، کیونکہ بہت اس کے لیے کمپنسیشن چاہیے ہوتا ہے، یہ ہر کوئی اتنی آزادی سے اپنے غلاموں کو آزاد نہیں کرتا، تو آپ کو بھاری رقم دینی پڑتی ہے اس کی آزادی کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک کمپنسیشن دیا گیا۔ اب آج کل کے دور میں نہ تو غلام آزاد ہو سکتے ہیں کیونکہ اب تو ہماری سلیو انوائرمنٹ نہیں ہے، تو اس طریقے پہ پھر اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر جو غلام آزاد، دیکھیں بلڈ منی تو ہے، بلڈ منی کی دو ہیں، یا تو آپ پے کریں یا تو سامنے والا فیملی آپ کو معاف کر دے، یہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔
البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تو تمہارے پاس سکت نہیں ہے فلم یجد، کہ اگر تم نہیں پاتے غلام کو آزاد کرنے، تو معاشرے میں غلام ہی نہیں ہے، آپ بہت اچھی سول سوسائٹی ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس وہ غلام نہیں ہے، یا تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ تم کیا کرو گے، تم پے در پہ کنزیکٹیو 60 days کے روزے رکھو گے. اگر تو تم بیمار ہو گئے، یا تو پیریڈز آ گئے، یا تو سفر پہ چلے گئے اور تمہاری سلسلہ ٹوٹ گیا، تو پھر سے سٹارٹ ہوں گے، کیونکہ اس ورڈ جو متتابعین آیا ہے اس کا مطلب یہ کنزیکٹیو، تو اس میں اب کوئی گنجائش نہیں، 60 days کے بیک ٹو بیک روزے رکھنے اس شخص نے جو کہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں سے مطلب تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ ڈھیل دے دی ہے، لیکن بلڈ منی اور دیت کے معاملے میں ڈھیل نہیں ہے. تو اگر ہم جیسے آج کل کے زمانے کے قانون دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں بلڈ منی کے اماؤنٹ فکسڈ ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا تو اس کا یہ بات اس کے امپلائر پہ جاتی ہے، یا تو امپلائر پے کرے یا تو اس کی تنخواہ سے کٹ 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 کے ساری عمر وہ ہوتی رہے گی. مطلب ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ یہ بہرحال پے ہوگی اللہ کے سامنے والا آپ کو معاف کر دے. تو ایک سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے اسلامک سوسائٹی میں کہ کس طرح ہوگا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، توبۃ من اللہ، کی توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، سامنے والا بھی جس سے غلطی ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اور جو لواحقین ہیں، وارث ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے آگے کتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ زیادتی نہ کریں، وہ بھی اپنے جیسے کہتے ہیں حدود میں رہ کے تقاضے کریں اور ان کے تقاضے دلائے جائیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے معافی مانگے، کیونکہ توبہ کا قبول کرنا، مہربانی کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. تو یہاں پہ کچھ ہمیں رولز ہیں، جیسے ابھی بھی اکثر میں پڑھ رہی تھی، مجھے یاد تھا، میں کوشچن آئی تھی کہ بھئی کیوں جو نان مسلم فیملیز ہیں ان کو دیت کیوں نہیں دی جاتی، یا جو نان ٹریٹی والے قبائل ہیں ان کو کیوں دیت نہیں دی جاتی، ان کے لیے صرف کیوں ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اب ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت علیم اور حکیم ہے. تو اگر کچھ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ آنسر نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہے کچھ ایک مجھے بھول گیا نام، ایک بہت مشہور صحافی تھا آج سے 10 سال پہلے. He was labeled as مرتد from the سعودی حکومت، اور اس کی فیملی اس کو asylum دیا تھا کینیڈا میں. I'm forgetting his name. He wrote a lot of commentary on قصاص money and blood money، اور اس پہ، اور he was against قصاص، کیونکہ eye for an eye and body for an body کے بارے میں. اور وہ کہتا تھا کہ لوگ جو ہیں، جو وکٹم کی فیملیز ہوتی ہیں، وہ نا مقتول کو جو مار دیتا ہے اس کو نا نچوڑ لیتی ہیں، اور ان سے خاص طور پہ اپنے بچوں کو مرواتی ہیں. مطلب اس نے بہت طرح کی تھی. تو بہرحال کچھ ہمیں سچویشنز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو ہمیں بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت سمجھا دے. اچھا، یہاں پہ 2-3 باتیں اور میں کہوں گی. بینگ اے پروفیشن جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی ابارشنس کے بارے میں، کہ بہرحال جو ابارشنز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک جان ہوتی ہے، اور جان کا لینا بھی ایک ہوتا ہے. تو جو علماء کے مفسرین کے بارے میں جو رائے میں صرف پڑھی ہوں فرام دا سعودی اسکول آف تھاٹس، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس کافی کیسز آتے تھے. تو جو مفسرین کی رائے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد کسی فیٹس کو قتل کرنا، یہ تو قتل کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود 4 months میں روح بھر دیتے ہیں. تو 4 months کے بعد اگر تو ابورٹ کیا گیا ہے، اور اگر میڈیکل ریزنز دیکھیں، اگر تو جان بوجھ کے مارا گیا تو وہ تو قتل وہ ہے، عمد ہے. لیکن اگر میڈیکل ریزنز کے بعد 4 months کے بعد وعدہ کیا ہے، تو سعودی حکومت کی نظر میں اور شریعہ لاز کے مطابق اس ڈاکٹر کو اور اس مریض کو فیٹس کا خون بہا دینا پڑتا ہے، دیت دینی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک رول ہے جو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے، اور ویسے بھی ابارشن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بخاری کی حدیث سے انہوں نے وہ نکالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ لایا گیا تھا جس میں 2 عورتیں جو تھیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور لڑائی کرتے کرتے ایک عورت نے شاید پتیلا یا ہانڈی جو تھی اس عورت کے سر پہ مار دی، تو اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ شی واز پریگننٹ. اور جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ لایا گیا، تو آپ نے اس ماں کا بھی خون بہا کیا.
سو آپ نے اس کا بھی جو ہے خون بہا کیا اور ساتھ ساتھ میں اس کے فیٹس کا بھی کیا، اس کے جو مرنے والا، اور آپ نے کہا کہ ماں کی دیت سے 5واں حصہ اس بچے کا ہے، تو اس لحاظ سے نکالا گیا کہ اگر 20 کیملز ماں کی دیت ہے تو 5 کیملز اس بچے کی دیت دی جائے گی. تو یہاں پہ اس ابارشن کا رول بھی میں چاہتی کر لیں. اور 2-3 باتیں اور کہ اگر کوئی شخص سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو کرتا ہے نا تو اس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں ایک بہت کلیئر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آئے اور مجھ سے میری جائیداد چھیننا چاہے؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ تم اس سے اپنا مال نہ دو، مطلب اگر کوئی چوری کرنے آتا ہے اور تم سے چھیننا چاہتا ہے تو تم لڑو، تم اپنا مال نہ دو. تو وہ تو پھر اس نے بولا کہ اگر وہ لڑتے لڑتے مجھے مارنے لگے تو میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تم مارتے مارتے تم مر گئے تو تم شہید ہو گئے. تو اگر سیلف ڈیفینس میں جو شخص جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. پھر اس شخص نے کہا کہ اگر میں اس کو مار دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی نا، وہ تمہارے مارنے کے لیے تمہیں مارنا چاہ رہا تھا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا. لیکن تم بچا رہے ہو تو تم سیلف ڈیفینس میں تم شہید کہلاؤ گے. اسی طرح ترمذی اور صحیح البانی کی احادیث میں ایک اور آتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے اہل خانہ یعنی کہ اپنی فیملی کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہوئے مطلب اپنے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. تو اس کانٹیکس میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری جان کو یا ہمارے مال کو یا ہماری فیملی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے رتبے جو ہوں گے وہ شہید کے. اچھا، اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں، اور اس کے آگے بہت کلیئر کٹ جو بات ہے اس کے مطلب کوئی ایکسپلینیشن ہی کی ضرورت نہیں. ومن، اور جو کوئی یقتل قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر وتھ انٹینشن، گھر سے نکلا کہ میں آج اس کو چھری سے کانٹے سے دبا کے دفن کر کے گلا گھوٹ کے مار دوں گا، تو کیا ہے فجزاؤہ، تو بدلہ ہے اس کا، مطلب اس شخص کا جو اس انٹینشن سے نکلا ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سزا بتائی ہے. جہنم، اس کا دو بدلہ کیا ہے؟ اس کا جہنم ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ 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 کیا کرے گا؟ رہے گا. رہ کے کیا ہوگا؟ جلے گا. تو جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اینڈ دیٹ تھنگ ڈزنٹ اینڈ ہیئر. اب آگے آپ دیکھیں، وغضب اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، غضبناک ہوں گے اللہ علیہ، اس شخص پر جس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کیا ہوگا. یہاں پہ بات نہیں رکتی ہے، آگے چلیں. وَلَعْنَهُ، اور اس پر لعنت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی دھتکار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کوسوں دور ہے. تو کیا ہوا؟ اس کی سزا جہنم ہے جس میں اس کا بالکل نکلنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر دوبارہ ایمفسائز وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، عدد سے عین دال دال تیار کر رکھی ہے، بڑی گن کے بڑی پریسیجن کے ساتھ، کیونکہ جب آپ چیز تیار کرتے ہیں تو کیا آپ ایسے ہی مسالے یوں ڈال دیتے ہیں؟ کوئی مہمان اور تیاری کرتے ہیں تو بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے ٹیبل کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو تیار کی گئی ہے، بڑی پری میجرڈ ہے، آرگنائز طریقے سے. کیا ہے؟ لہو، اس کے لیے، اس کی خاطرداری کے لیے، عذاباً عظیمہ، عذاب بہت بڑا. اب آپ سوچ لیجئے آج کل کی نیوز میں جس طرح کی حرکتیں آ رہی ہیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا اور بھائی نے اپنی بہن کو مار دیا اس کے اپنی عزت کے چکر میں. تو ایک مسلمان نے مسلمان کو مارا نا، اور اس کی انٹینشن کیا تھی کہ آج میں ماروں گی. تو اگر انٹینشن جان بوجھ کے ہے تو جہنم، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب عظیم. اور ہم جب بھی کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑے کبائر گناہ میں کیا بات تھی، جو ہم نے 7 بڑے کبائر گناہ میں کیا پڑھی تھی، کہ ایک شخص کا
ایک شخص کو مار دینا، قتل کر دینا کبائر میں سے ہے نا. کسی کو ناحق قتل کرنا، جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ناحق قتل کرنا ہے، کیونکہ حق والے قتل تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فساد پھیلا رہا ہو یا اس پہ شرعین حکم لگاؤ کہ اس کو مار دینا، اس کے علاوہ تو سارے جو قتل ہیں وہ ناحق ہیں، رائٹ. تو اس کے بارے میں مطلب یہ تو کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کو ذہن بھی نہیں کرتا کہ آپ جو ہے شادی میں کلاشن کو اوپر چلائیں ٹھک 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 اور مارنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گولیاں نیچے آتی ہیں، اس سے لوگ مرتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 32، اس میں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الانسان جمیعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہو تو گویا اس نے کیا کیا ہو، قتل الانسان جمیعا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک شخص از equals to all humanity. ومن احیاہا، تو اگر کسی نے کسی کو بچا لیا، فکأنما، تو جیسا کہ اس نے احیا الناس جمیعا، اس نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیا. سو یہ تو ہمارا جو ریلیجن آف پیس ہے، یہ ریلیجن آف پیس ہے، یہ قتل کو قتل کرواتا ہے، کہ قتل تو کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں. تو ہم جو ہمارا جو کانسیپٹ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، پاکستان جو پاکستان کے اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، کہ اسلام کی جہاں پہ تعلیم و تربیت ہوگی، انفارچونیٹلی ہماری سچویشن اور ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. جبکہ گناہ کبیرہ میں ایسا آتا ہے کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دینا. تو بہرحال سائمہ، جی ایک یہ ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ایک تو جیسے کوئی قتل کے ارادے سے نکلا کہ آج میں اس کو مار دوں گا یا اس کو قتل کر دوں گا جیسے ہوتے ہیں، تو وہ تو چلیں ہوا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم ہے. لیکن پھر آپ نے یہ کہا جو لوگ فائرنگ کرتے ہیں شادیوں میں خوشی کے لیے، تو اگر اس میں جو ہے وہ تو ان کی انٹینشن نہیں ہوتی، تو اس کے چکر میں جو مارا جائے گا اس کے پر بھی اتنا ہی عذاب ہوگا. قطع ہو گیا نا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ تو انٹینشن آپ کی صحیح ہے، آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن آپ کس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا. کیا آج کے تو واقعات نہیں ہے نا، ٹھیک ہے آپ کی انٹینشن نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ تو یہ تو خودکشی ہو گئی. یا تو جی، تو پھر اس کو اتنا ہی عذاب ہے جیسا جو کہ انٹینشنل جو تھا، اس کو بھی اتنا ہی عذاب ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی کتنی وہ یہ تھی. لیکن اب آپ نارمل دیکھیں، ایک تو غلطی سے ہو گیا لیکن ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طرح بندوقوں سے کھیلنا یہ وہ تو غلط ہے، بالکل، وہ تو بالکل ہی غلط لیکن بات. اب اس کی انٹینشن نہیں تھی اور غلطی سے ہو گیا، تو اب تو وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کو پھاڑ کے تو نہیں دیکھنا نا. جی. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 4 منتھس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی ابارشن کرواتا ہے تو اس کا جو ہے وہ جو ہے بھی جو قانون ہے. لیکن جب جیسے 8 ویکس کے بعد جیسے بچے کی ہارٹ بیٹ جب ایسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجتے ہیں پیشنٹس کو، تو 8 ویکس پہ ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، تو کیا اس وقت بچے میں روح نہیں ہوتی پھر کیا جب ہارٹ بیٹ ہو؟ اکارڈنگ ٹو احادیث، میں اسلامکس پہ نہیں جا رہی، اچھا بالکل ہے، لیکن جو احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتا ہے کہ جو روح جو آتی ہے نا، جو فرشتے لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ساری جو روح ہے وہ عالم ارواح میں ہوتی ہے نا، تو جو فرشتے کو جو حکم ملتا ہے کہ اس ماں کے رحم میں روح ڈال دو اور ساری چیز کر دو، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے 4th منتھ میں ہوتی ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز 4 منتھس کے بعد وہ ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے وہ حقائق اور حقوق ہوں گے جو کہ ایک انسانی بچے کے ہوتے ہیں. وہ اسلامی نظر میں فیٹس جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے لیس دین 4 months ہوتا ہے. آفٹر 4 months ہی از اے ہیومن. اور ہماری جو ایمبریولوجی کے ٹرم میں جو فیٹس ہوتا ہے وہ انٹل 9 months چلتا ہے. ہم اس کو ہیومن چائلڈ بولیں گے جب وہ ڈیلیور ہو جائے گا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ اس طرح اسلام اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے کہ سارے وراثت کے حقوق، اس کا اگر وہ اسٹل برتھ ہو گئی تو اس کا جنازہ، اس کا نام، اس کے سارے جو ہوں گے 4 months کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. اگر 4 months کے بعد بھی اگر ڈیلیوری ہوتی ہے 5th month میں بھی، تو اس بچے کا نام رکھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس کی تدفین ہوگی. ٹھیک ہے؟ اچھا، یس بالکل. یہ جو 4th month میں وہ اسلام اس کو وہ کر دیتا ہے،
وہ ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اے فیٹس, وہ ہیومن بینگ ہو گیا. آل دا ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے, صحیح. اکارڈنگ ٹو میں اسلامی کے 4 months میں اکارڈنگ ٹو احادیث کیا ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں جو ساری روح ہوتی ہیں وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے روح پل اپ کر کے اس مدر کے رحم میں ڈال دیتا ہے, اور پھر 3 چیزوں کا لکھا جاتا ہے کہ اس کا کب وہ بورن ہوگا, کب اس کی ڈیتھ ہوگی, اور اس کا رسک کیا ہوگا, کیونکہ 3 books لکھی جاتی ہیں نا, 3 تقدیریں چیزیں, تو وہ بک لا کے اس ماں کے رحم کے پاس رکھ دی جاتی ہیں, جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے 7 پردوں میں, تو وہ روح اس 4th month پہ آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو احادیث. تو یہیں سے جو سارے جو حکم ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں 4 months کے بعد. تو یہیں سے جو وہ ساری دیت یا بلڈ منی کی بات نکلی یا تدفین کی بات نکلی ہے, وہ اس احادیث کو لے کے علماء نے اپنی سٹینڈنگز بنائی ہے. تھینک یو, یہ تو بہت آپ نے انفارمیٹیو بات کری ہے, یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا تھا اس بات کا. بالکل 4 months کے بعد ایک بچے کا حق ہوتا ہے کہ اس کو نام دیا, اگر تو اسٹل بچہ تو نام دیا جائے, اس کی پوری تدفین کی جائے. انفارچونیٹلی ابھی جی بولیں. السلام علیکم. یہاں پہ ہم وہ LMP سے ہم ڈفرینٹ نکالتے ہیں نا, it's actually 40 weeks. So in weeks it will be 4 months will be 16 weeks or 4 months جی 4 months تو 16 سے تھوڑے زیادہ نہیں ہو جائیں گے جی 20 تک ہو جاتے ہیں نا. جی جی لیکن بہرحال جی 4 months ہے اس کا اکارڈنگ ٹو دیٹ. لیکن وہی والی بات ہے, اگر دیکھا جائے اکارڈنگ ٹو آپ جن لوگوں نے وہ بھی کی ہے, اگر 4 months بھی جائیں 3.5 months کے بعد جو بھی بچہ اگر ڈلیوری ہوتا ہے تو اس کی خیت ہو جاتی ہے نا, اس کا ایک فارم بن جاتی ہے نا, یعنی کہ 16 weeks کے بعد آپ کا نا جی, کیونکہ 16 weeks کے بعد تو سارے آرگنز بن جاتے ہیں, پھر تو باقی میں تو صرف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, سائز بڑھ رہا ہوتا ہے, باقی تو سارے انٹرنل آرگنز وغیرہ بن گئے نا. 3 months سے پورے سب چیز بن جاتی ہے, 3 months کے بعد پھر وہ گروتھ ہوتی ہے. جی اب وہ جس کانٹیکسٹ میں بات جی بولیں. نہیں وہ سوری آپ کمپلیٹ کر لیں, میں پھر نہیں آپ بولیں. اچھا سائمہ, مجھے صرف یہی پتا کرنا تھا, جب آپ اس میں بتا رہی تھی نا کہ سعودی عرب میں اگر کوئی لائک 4 months کے بعد اگر کوئی ابارشن کراتا ہے تو اس کو وہ دینا پڑتا ہے بلڈ منی, تو وہ کس کو دیتے ہیں؟ ہاں دیٹس اے گڈ ون. وہ کس کو دیتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں, یا تو پھر آپ یعنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا لائک ہاؤ ہیو دے ڈیولپ لائک obviously اس کپل نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. میں آپ کو دے دوں گی کیونکہ ہم لوگ یوزلی, میں ابھی اسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی, تو میں انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں. کوشچن نمبر 12,118 تھا جس میں یہ انہوں نے کیا ہوا تھا. میں کیونکہ اسلام کوشچن اینڈ آنسر سیشن سعودی عربیہ کے جو ان کی فقہ کاؤنسل ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں جیسے انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ڈفرینٹ مذاہب کے فقہ ہوتے ہیں نا, کہ آپ چلے جاتے ہیں. سعودی عربیہ نے ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے, ناٹ ایوری مسجد ناٹ ایوری اسکول کین گیو یو فقہ, تو دے ہیو اے ایک ون کاؤنسل آف فقہ جن میں سارے کوشچنس سبمٹ ہوتے ہیں, اور وہ علماء جو ہوتے ہیں وہ پھر ایک وہ دیتے ہیں. تو دے ہیو دیئر آفیشیل ویب سائٹس. تو یوزلی اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہی چلے جائیں, اسلام QA کے نام سے وہ ویب سائٹ ہے, اس میں سارے آپ کو آنسرز ملیں گے ایک ہی, اینڈ دے گیو یو بائی ریفرنس. تو وہاں پہ کوشچن تھا تو جس میں اکثر ہی آتی ہے, تو میں وہی پڑھ رہی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3-4 انہوں نے رولز دیے تھے ابارشن کے بارے میں, کہ it is not permissible to abort the fetus once 4 months have passed even if it is deformed. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے آگے کی یہ جو فرسٹ انہوں نے سیکنڈ نمبر تھا, if a pregnant woman aborts a fetus by taking medicine and likelihood that his pregnancy has passed 4 months, the diya should be paid according to the Sharia rules. And according to the scholarly consensus, the doctor and the patient has to pay. So یہ اس میں ڈفرینٹ ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. میں ویب سائٹ جو ہے بلڈ منی ڈالیے گا تو کافی نکل آئیں گے. تو بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کلیئر کر دوں. جو حصہ ہے نا کہ اگر وہ فیملی جو ہے وہ بلڈ منی نہیں لیتے تو وہ چیریٹی کا مجھے بتا دیں, what does that mean? نہیں چیریٹی کا نہیں تھا, اس میں مجھے نہیں پتا کیا رول ہے, لیکن اس میں دیکھیں there are three ways, not 3 ways, یا 3 آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس آپشنز بھی نہیں کہنا چاہتی کہ 3 لائنز ہیں, کر لیں ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو قصاص جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, اگر تو بندہ جان بوجھ کے کسی نے کسی کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا, جان بوجھ کے, تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو فیملی کے پاس 3 آپشنز ہیں کہ اس سے وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے,
فیملی کے بارے میں ایک تو یہ کہے کہ میرے بندے کو جان بوجھ کے مارا، وہ پروون ہو گیا، تو کہے گا کہ مجھے قصاص چاہیے، مجھے آئی فار این آئی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فار این آئی نہیں چاہیے تو وہ دیت مانگ لے، بلڈ منی لے لے، یا تو وہ آپشن ہے کہ اس کو معاف کر دے یا مجھے پیسے ہی نہیں چاہیے. اب جو عدیلہ کا سوال آیا تھا کہ فیٹس تو بھائی آپ کا اپنا بچہ ہے تو دیت دینی ہوگی، تو دیت کہاں دینی ہوگی؟ تو اب وہ مجھے اس کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی کہ شریعہ کاؤنسل کیا کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنی منی آپ کے بینک میں جا رہی ہے کیا. اب آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے تو صدقہ ہی ہوگی وہ، یا تو کہیں اور جائے گی. یہاں جو ایک میرا کوشچن ہے اب یہ کہ جو آئی فار این آئی لینی ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ آئی کون دے گا؟ رائٹ. تو یہ جب ہوتا ہے نا، یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں کورٹ میں کیے جاتے ہیں، شریعہ کورٹ میں قاضی فیصلہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات اسٹیبلش کی جائے گی یہ قتل عمد تھا کہ نہیں تھا، ہوموسائڈ تھی. ٹھیک ہے. تو سارے جو ہیں وہ آپ کے کہتے ہیں ایویڈنس وغیرہ دی جائے گی، اور اگر یہ پروو ہو گیا کہ یہ ہوموسائڈ تھی وتھ انٹینشن قتل کیا گیا تھا، تو قاضی دلوائے گا نا. اور قاضی پھر وارث کو آتے، جسے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ڈگری اینڈ سیکنڈ ڈگری مرڈر، رائٹ. تو فرسٹ ڈگری وہ ہوتا ہے کہ وٹنس ہو، ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈگری ہوتا ہے کہ وٹنس نہیں ہوتی، آپ پروسیکیوشن وغیرہ شواہد لے کر آتی ہے، تو وہ قاضی کا کام ہوتا ہے کہ پروو ہو. اگر تو وہ قتل عمد پروو ہو گیا تو یہاں پہ تو ایک ہی سینٹینس ہے نا کہ یہاں پہ تو بس جوری فیصلہ کر دیتی ہے. اسلامی حکومت یہ کرتی ہے جب قاضی یہ فیصلہ ہو گیا کہ قتل عمد ہے تو لواحقین کو لایا جائے گا، اس کے وارث کو، اور یہ ہوگا کہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ قتل عمد ہے. تو اب تمہارے پاس 3 آپشن ہے، تم کیا کرنا چاہو گے. ٹھیک ہے. اب ہم قتل عمد کی بات کریں تو فیملی یہ کہے گی کہ نہیں، اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہم اس کی جان لیں گے. تو قاضی کہے گا ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا شریعہ اٹ کین بی ڈن. وہ قاضی جو ہے سائن کرے گا پیپر، اس کی جان لے لی جائے گی. اگر فیملی کہتی ہے نہیں ہمیں اس کو مارنا نہیں ہے، ہمیں یہ بلڈ منی دے دے، تو جو شریعہ نے اکارڈنگ ٹو دیٹ نارمس اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف رسول اللہ کہ آپ نے جو 20 اونٹ کا کہا تھا اور آپ نے 10,000 درہم اور اس کی آگے آتی ہے، تو جو جیسے آج کل جو سعودیہ میں چلے آئی تھنک 50,000 ریالز ہے، جو اکارڈنگ ٹو انہوں نے جو اپنی کنورژن کر کے بنائی ہے، جو 20 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے کیا بہرحال، تو وہ قاضی دلوائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ فیملی کہتی ہے نہیں کرو یہ، تو یہ کیا کرتی ہے کہ وہ تو پھر قاضی دے. اور اگر تو نہیں ہوا، اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے معاف کر دیا، تو دیٹس اٹ. تو یہ قاضی دلوا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات فوزیہ؟ اب یہ ہم نے قتل عمد کی بات کی. اب آ جائیں قتل خطا. اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اگر بندہ ایک نئی جاب پہ گیا تھا اور وہاں پہ آگ لگ گئی، تو قاضی بلائے گا اس امپلائر کو اور امپلائی کی فیملی کو اور امپلائر کو کہ بھائی کس طرح آگ لگ گئی، تمہارے اندر میں ہوا ہے. اور اس طرح کے بہت کیسز ہوتے ہیں. وہاں پہ ہوگا کہ جی قتل خطا ہے، تو پھر فیملی آئی جائے گی، اس کے وارث آئے جائیں گے، اور پھر وارث کو بولا جائے گا کہ جی قتل عمد ہے، یہ غلطی سے ہوا ہے، اس کی انٹینشن نہیں تھی. یو ہیو 2 آپشنز، یہ دیت کی یہ منی ہے، تم دیت لینا چاہتے ہو یا تم اس کو معاف کرنا چاہتے ہو. فیملی کہے گی ہم نے معاف کر دیا، معاف ہو گیا. اور اگر وہ دیت لینی جائے گی تو ہی ہیز ٹو پے. اور اگر وہ کہتا ہے میں پے نہیں کر سکتا، تو پھر قاضی جو ہے وہ پھر اس طرح سے ارینجمنٹس ہوں گی کہ اس کی تنخواہ سے کٹے گا یا اس کے سارے ایسٹس لائے جائیں گے، ایسٹ سے لیا جائے گا. وہ پوری حکومت کرتی ہے. وی ہیو سین دیٹ. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ سعودیہ میں تھے، لیکن مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میرے ابو کی کمپنی میں اس طرح کا 2 قسم کے، مجھے بھولتے نہیں، ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، ابو کے ساتھ ایک صاحب تھے، ابو میرے اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے ساتھ جو ابو کے سب اکاؤنٹنٹ تھے، ان کا بچہ اس نے ابھی 10th کا ایگزام دیا تھا، تو روٹی لینے کے لیے اماں نے بھیجا، سائیکل پہ گیا اینڈ ہی واز ہٹ بائی اے کار. اور ان کی فیملی کہتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت، اتنی دفعہ ہم نے روٹی لینے کے بھیجا گیا ہے، بائک میں نہیں بچے چلے جاتے ہیں، اتنی دفعہ گیا ہے اور کبھی نہیں ہوا ہمارا بچہ اس طرح غلط نہیں چلا سکتا. اور وہ کہتا تھا بندہ کہ میں نے جو ہے وہ میں نے غلطی سے کیا ہے، میری انٹینشن. کافی لمبا کیس چلا اور وہ پروو ہوا. اب مجھے نہیں اتنی ڈیٹیل پہ، تو پروو ہوا کہ قتل اس کی انٹینشن نہیں تھی، وہ عمد تھا، اور فیملی کو دیت دی گئی. اور وہ شخص افورڈ نہیں کرتا تھا، اس کی کمپنی سے اس کی تنخواہ کٹ کے آتی تھی. تو مجھے پتا ہے وہ سلسلہ 10 یا 11 ایئرس تک چلا ہے. وہ انکل کو ملتی رہتی تھی اس کی تنخواہ میں سے. اور وہ 11 جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے میرے خیال سے ابو کو بتایا کہ مجھے آج آخری قسط ملی ہے طیب کے دیت کی. تو اٹ وینٹ لائک 11-12 years. I we still remember.
کہ اس طرح یہ ہوتا ہے. تو یہ اسلامک حکومت کے اندر ہوتا ہے اگر تو آپ کی ویل اسٹیبلش اسلامک حکومت اور یہ سارے کام کر رہی ہے. سائمہ جس کہ جو ایون یہاں کا جو ہے لا اس میں بھی جو ہے نا جو کینیڈا یا یو ایس تو یہاں بھی جو ہے نا مرڈر جس کو کہتے ہیں that is a murder that is with intent and تو اس میں بھی یہی exactly اسی طرح ہے کہ کسی نے بے شک اس کا کوئی گواہ تھا یا نہیں مگر it is proven that that person was intending plan to kill the person. اور جو مین سلاٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ اینڈ اس کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں نا مطلب اس کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں تو اٹس آئی مین سبحان اللہ مطلب ہے کہ دیکھیے وہ ہمارے 1400 پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اور ابھی یہ تو اسٹیبلش تبھی ہوئی ہے نا کسی کینیڈین کب ہوئی تھی 1885 18 ہے نا تو یہ تو ابھی کے رولز ہیں ہمارے 1400. اچھا ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. it tells that بات لیکن ہماری جو نیکسٹ آیت ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے میرے خیال سے. اس کو یا تو ہم کل کور کر لیں کیونکہ یہ ٹاپک بہت ضروری ہے لیکن جو اس سے بعد جو میرے خیال سے اس سے بعد جو ہماری جو اس سے جو ہماری بات جو مین ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی کلیئر کٹ احکام ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کو بالکل اس لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا. چلیے یہیں پہ ہم بات اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہماری ایک آیت رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے لیکن یہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھی اور اس آیت میں بیسیکلی یہ تھا کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو آپ مارنے جا رہے ہیں اور اگر اس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تو on the basis of that کلمہ what will you do. Very interesting. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کور کریں گے. چلیے تہمینہ آپ کرا رہی ہیں جی دعا پڑھنی ہے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ ہماری لاسٹ دعا رہ گئی تھی حفاظت کی دعائیں تو آج ہم نہیں نہ سیکنڈ لاسٹ ہے کہ لاسٹ ہے سائمہ؟ لاسٹ دعا ہے لاسٹ ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہم رب السماوات یہ والی ہے یہ آپ مجھے بتا دو کہ کون سی ہے. تہمینہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کا اسکرین. نہیں مجھے نمبر بتا دیں میں اس میں کھول لیتی جی ہوں. میں کھول رہی ہوں تہمینہ مجھے اس کا یاد نہیں. آئی ہیو ٹو یہ رہی جی اللہم رب السماوات 21 ہے دعا. ٹھیک ہے 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اے اللہ آسمان و زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے رب ہمارے تمام چیزوں کے رب دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے تورات انجیل اور فرقان نازل کرنے والے میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. تو ہی آخر ہے بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں. تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو ہی باطن ہے بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں. ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے. آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ اے غفور رحیم یا اللہ ہمیں کامل ہدایت یا اللہ ہمیں کامل ہدایت ہمیں کامل ایمان نصیب فرما.
یا اللہ آپ کی محبت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ آپ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے وہ کام کروا لیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، یا اللہ آپ ان گناہوں کو بخش دیجیے جو سزا کا مستحق بنا دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دیجیے جو آپ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجیے جو ندامت میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ ان گناہوں کو بخش دیجیے یا اللہ جو مصیبت اتار دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دیجیے جو ہماری عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دیجیے جو فناہ لاتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دیجیے یا اللہ جو امیدوں کو کاٹ دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دیجیے دعا کو رد کر دیتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجیے جو فضا کو تاریک کر دیتے ہیں، جو پردے کو ہٹا دیتے ہیں انسان بے عزت ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس عمل سے یا اللہ جو اس عمل سے جو قبول نہ ہو، اس دل سے جو ڈرے نہ، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یا اللہ ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، یا اللہ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اس شخص کی محبت دیجیے جس کی محبت آپ کے نزدیک ہونے میں ہمیں فائدہ دے، یا اللہ آپ اپنی محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجیے، اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیجیے، یا اللہ دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیجیے، اے اللہ جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دیجیے تو یا اللہ آپ ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھیے، یا اللہ آپ ہمیں ایسا خوف عطا فرمائیے جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت عنایت فرمائیے جو ہمیں آپ کی جنت میں لے جائے، ایسا یقین جس سے آپ ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دیں، یا اللہ آپ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، یا اللہ آپ ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری قوتوں کو، ہر ایک سے ہمیں فائدہ پہنچا، ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، یا اللہ آپ ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈالیے، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنائیے اور نہ اسے انتہائی علم کا ذریعہ بنائیے، اور نہ کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرمائیے جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے، یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ جنت، ہر وہ بات، ہر وہ عمل یا اللہ جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، اور پناہ چاہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے، ہر اس بات سے، ہر اس عمل سے جو ہمیں دوزخ کے قریب کر دے، یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہر فیصلہ تقدیر کو ہمارے حق میں بہتر بنا دیجیے، یا اللہ آپ اپنے علم غیب کی برکت سے، اپنے قدرت کے ذریعے جو آپ کی مخلوق پر ہے، یا اللہ ہمیں زندہ رکھ جب تک آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، ہمیں موت دے دے جب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے، یا اللہ ہم ظاہر میں، باطن میں، ہر حال میں آپ کا خوف چاہتے ہیں، خوشی کے وقت، غم کے وقت، غصے کے وقت، یا اللہ سچ بات کہنے کی توفیق چاہتے ہیں، غنی میں، محتاجی میں، یا اللہ میانہ روی چاہتے ہیں، یا اللہ نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتے ہیں، نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں، یا اللہ تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پہ راضی ہونے کا سوال کرتے ہیں، موت کے بعد اچھے عیش کے طالب ہیں، یا اللہ آپ کا چہرہ انور کو دیکھنے کی لذت اور اس کے آرزومند ہیں، آپ سے ملاقات کے شائق ہیں، بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو ہمیں نقصان پہنچائے، بغیر کسی ایسے فتنے کے جو ہمیں گمراہ کر دے، یا اللہ آپ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دیجئے، ہمیں ہدایت لوگوں کا رہنما بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہمارے جائز مقاصد کو قبول کر لیجئے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو وہی عطا فرمائیے، یا اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی بھلائی مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی، ہر اس برائی سے پناہ چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ آپ ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو، ہماری سمجھ کو، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت سبحانک تستغفرك ونتوب إليك.
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, بہت پیاری دعا. بہت اچھی دعا کرائی, بہت اچھی. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. طیبہ میرا ایک سوال ہے. جی جی انو جی. 20 ویک سے یا 16 ویک سے پہلے جو ابارشنز ہوتے ہیں ان فیٹسز کا, مسلم فیٹسز کا, ابھی تو میں نے تو دیکھا فیملیز اکثر کوشش کرتی ہیں کہ وہ لے جائیں اس کو اور دفنا دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے, وہ تو پھر آپشنل ہو گیا نا انو جی. لیکن تو 20 ویکس کے بعد تو پھر تو ماں باپ پہ فرض ہو جاتا ہے, تو یہ ہے. اچھا جی ویسے تو کہا گیا ہے کہ اگر تو بچے کی حیت ہے تو بہتر ہی ہے کہ اس کو نام دے کے اس کے سارے جو آخری کے پورے مراحل ہیں وہ پورے کیے جائیں, لیکن 20 کے بعد تو پورا اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس کو کیا. یہ جو 6 اور دیکھیں 6 ویکس پہ تو 5 پہ بھی ہارٹ بیٹ بعض دفعہ نظر آ جاتی ہے, 6 پہ تو ایکچولی ہارٹ بیٹ کی بات نہیں ہے, بات ہے روح کا آنا. ٹھیک ہے یہ نا, بڑا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کیونکہ ہم یہ جی سمجھتے تھے کہ ہارٹ بیٹ آ جائے تو جی بس. جی جی ہارٹ بیٹ تو دیکھیں وہ ہے, وہ ہم اس کو شاید ٹیکنیکلی میڈیکل ٹرمز میں کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں, لیکن وہ روح کا آنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ایک روح کو ڈال دیتا ہے نا, اسپرٹ کو جو ہم کہتے ہیں, تو اس چیز میں تو اکثر جو ساری جو آپ کہیں گے احکامات جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اس حدیث پہ رکھ کے بنے. اچھا اچھا. تو سائمہ یہ جو 16 ویکس کے اوپر کرتی ہے اپنی آپشن سے, if the baby is there is some deformity یا کچھ ہے, اور وہ خود اپنی آپشن سے کرتی ہیں اور دیت بھی دے دیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کیا ہے بعد میں کوئی مطلب جیسے جہنم کا بھی تھا کہ پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ اتنی ڈیٹیل بشرا, لیکن اس میں بس یہ بات ہے نا کہ بینگ اے مسلم وہ تو پھر ہماری قضا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمارے لیے بھیج دیا, ہمارے لیے بنا دیا. آپ اگر دیکھیں گے اکثر جو مسلم گھرانے ہوتے ہیں یا مسلم ہوتے ہیں وہ آپ کا نا FTS بھی نہیں کراتے. آپ نے دیکھا ہے اکثر کہتے ہیں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو ہم کیوں کرائیں, کیونکہ FTS کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر ہم FTS کرا رہے ہوتے ہیں, وہ یہی پتا کرنا کہ ابارشن ہو سکتی ہے نہیں, یہی ہے نا. اگر what's the intention behind FTS؟ بالکل بالکل یہی ہے نا, مطلب ہم جو ٹیسٹ لیتے تو آپ نے اکثر لیکن اکثر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرانا کیونکہ ہم کرائیں کروا بھی لیتے ہیں سائمہ, اور میرے بھی تو اکثر کروا بھی لیتے ہیں, مسلمز بھی کروا لیتے ہیں. جی کیونکہ ہم ان کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کرتے نا. اگر تو ہم ایکسپلین تو کچھ کراتے, مطلب بہرحال وہ تو بہت بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہیں جیسے میں نے اکثر دیکھا بڑا ضروری ہے سائمہ کہ ہم کلیئر ہو جائے اپنی پریکٹس میں. یہ تو ہم آپ کو بہت سمجھ جا رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں مین ہمارا, چلے ہم چھوڑ دیں یہ سب چیزیں, ہم بتائیں یہ FTS ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے. ہاں, یا پیرنٹس پریپیئر ہو جائیں, ہے نا, پیرنٹس پریپیئر ہو جائیں. تو اس میں تو یہی انہیں دیتے ہیں نا, کیونکہ اگر FTS میں بینگ اے فزیشین یا بینگ این OB یو ہیو این آپشن اف یو نو کہ اگر آپ کا اس طرح کا FTS بیبی ہے تو یو ہیو این آپشن ٹو ابورٹ, اینڈ بینگ اے فزیشین یو آفر اٹ, اینڈ اگر نہیں ہے تو پیرنٹس پریپیئر ہو جائیں, بعد میں تیاری کریں. تو جو مسلمز ہوتے ہیں وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرانا کیونکہ فار اس اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ. بات ساری آپ کی جو بات نکلی تھی بشرا کہ وہ نکلی تھی کہ اگر ڈیفارمڈ بھی ہوگا تو ٹیکنیکلی ہم جان نہیں لے سکتے, بس ان دا ادر ورڈز. اور اگر آپ نے میڈیکلی جان لیے, میں ابھی وہی میں لنک نکال رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ میں بھیجتی ہوں, اگر تو اب دیکھیں یہ میری رائے نہیں, یہ میں صرف آپ کے, ہم جسٹ شیئرنگ دا کوشچن جو لوگوں نے پوچھے ہیں, تو اس میں جو علماء نے دیے انہوں نے بولا ہے کہ اگر عورت ایون دو میڈیکلی ڈیفارمڈ ہو تو شی شوڈ ناٹ ڈو, اور اگر اس نے کر دیا ہے تو اس پہ دیت لازمی ہو گئی, اور جس ڈاکٹر نے کیا انہوں نے اس پہ بھی لگا دی دیت, کیونکہ وہ بھی وہ ہو گیا. ہاں یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. مطلب کہ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈاکٹر انوالوڈ ہے تو ہاسپٹل انوالوڈ ہے, ہاسپٹل انوالوڈ ہے تو اسٹیٹ انوالوڈ ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ the money goes to the state then, and then it's state's responsibility to give it to whoever. جی. اور ایک اور جگہ پہ آمنہ باجی, ابھی ہم لوگ انشاءاللہ جو نیکسٹ آیت کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ نہیں دے سکتا نا دیت کی منی تو بیت المال سے جاتا ہے مال اس شخص کے لیے, کیونکہ ابھی ایک ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ حضرت کیا نام ہے, خالد بن ولید جب ایک معرکے میں گئے تھے, ابھی اس میں تھے, تو
انہوں نے جب ان کو مطلب وہ آواز نہیں آئی کہ اس شخص نے جو ہے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے اس کو مار دیا, اور اس کے بعد بھی مطلب انہوں نے جب سلام کے لیے بولا کہ تم سلام کرو تاکہ پتہ چلے تم مسلمان ہو, تو ان کو آواز سلام کے بجائے صباحہ کی بات آ گئی کہ چڑھائی کر دو. تو اینی وے انہوں نے 10-11 لوگوں کو مار دیا, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئی تو انہوں نے بولا کہ تم نے مسلمان کو مارا. اینڈ خالد بن ولید couldn't afford 10 یا 11 دیت, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیت المال سے کرائی, اور پھر انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پہ پھر وہ بھی رکھا, پھر انہوں نے روزے وغیرہ بھی رکھے, تو وہ بیت المال سے پھر ادا ہوئی. جی, کیونکہ یو ہیو ٹو پے, کیونکہ دیت کی بلڈ منی آپ نے تو دینا ہے, کیونکہ وہ تو وارث مرے, وہ تو انہوں نے تو معاف نہیں کیا. تو دیکھیں یہ میں کامن سا کوسچن سب کالیگس کو کر رہی ہوں. اکثر پیشنٹس آ کے ہمارے سے پوچھتے ہیں, میرے سے تو اکثر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کروں یا کیا کریں, تو مطلب بڑا کیا مطلب ابارشن کے بارے میں؟ ہاں دیکھیں بشرا, میں تو نا ایک بات سیکھی ہوں, اور میرے کرسچن کولیگ سے میں نے ایک بات سیکھی, اینڈ دیٹ اوپن مائی آئی. جو میں نے شروع پریکٹس کی تھی, تو میرے ساتھ ایک کرسچن کولیگ تھا, ہی واز ویری پریکٹسنگ. اس نے ایک بڑا نوٹ لگایا ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا آئی ڈو ناٹ پرسکرائب برتھ کنٹرول پلز اور اینی فیملی پلاننگ ڈیو ٹو مائی ریلیجیس بلیفس, یو کین کانٹیکٹ دا نرس پریکٹیشنر. اس نے اپنے روم میں لگایا ہوا تھا, اور جب میں شروع ریزیڈینسی میں آئی تو میں حیران رہ گئی کہ یار یہ ہم لکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میرا کرسچن بلیف تو فیملی پلاننگ کو منع کرتا ہے, اور وہ کبھی بھی برتھ کنٹرول نہیں پرسکرائب کرتا تھا, کبھی مرینا نہیں کرتا تھا, اور وہ نرس پریکٹیشنرز کو بھیج دیتا تھا. میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں, اتنی چھوٹی سی بات. تو جو کرسچنز ہیں وہ ہیں جو اپنے بلیفس پہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو چلیں برتھ کنٹرول فیملی پلاننگ میں تو ہمارے کافی اشتہاد اور وہ نکلے ہوئے ہیں. ابارشن کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, تو ہمیں تو بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس کے بارے میں, اور ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے جو بلیف ہے, آپ ریلیجس کا بھی ورڈ نہ کریں, میرا ریلیجس بلیف جو ہے وہ اس کے لیے نہیں جاتا, بٹ اف یو نیڈ بیکاز یو ہیو ٹو پرووائڈ سم ریسورسز, تو پیل ہیلتھ میں چلے جاؤ, گوگل کر لو, اتنے نکل آئیں. I think we have to be very clear. اس چیز سے یہ بھی ہے دوسری سائڈ کے جو اسسٹڈ سوسائڈ, اب آپ کو پتا ہے آج کل اسسٹڈ بالکل جی میڈ جو آئی ہوئی ہے جی, تو ہمیں گھروں میں میڈ نہیں مل رہی ہے, لوگوں کو مل رہی ہے. دیکھیں تو جی میں کہہ رہی ہوں ہمیں گھر پہ بچوں کے لیے میڈ نہیں مل رہی, اور یہاں پہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اسسٹڈ سوسائڈ کے لیے بھی ڈاکٹرز بڑا کامن ہو گیا ہے ہمارے پیٹرن میں, اتنا زیادہ. جی, اور مطلب ہے کہ وہ بھی ایک سوال آتا ہے that you can refuse assisted بالکل, suicide. لیکن سادی اسی لیے تو انہوں نے آپ کے لیے آسانی کر دی نا, کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ریفر کر دیں, تو میڈ کی لائن ہے نا, پیشنٹ خود کر سکتا ہے. آپ بول دیں کہ تم چلے جاؤ, وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, بیکاز ایز بینگ اے پروفیشنل یو آر اے ریسورس. سو آپ نے ان کو ریسورس تو دینی ہے, تو آپ ان کو نمبر نہ تھماؤ, ان سے بولو گوگل کر لو, ادھر کر لو, چلے جاؤ, بس دیٹس اٹ. تو یہی میرا کویسچن ہے. سب کو السلام علیکم. میرا یہ کویسچن ہے کہ دیکھیں میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ چاہے کوئی گناہ کرو یا آپ اس گناہ میں کسی کا ساتھ دو تو آپ برابر کے گناہگار ہو جاتے ہو. تو سو فار ٹل ناؤ تو میں ایسے ہی کرتی تھی کہ ہمارے ہاں نہ تو ابارشن کیا جاتا ہے, نہ میڈ کا وہ کیا جاتا ہے, لیکن آف کورس ہم پیشنٹس کو راستہ تو بتاتے ہیں, ہم ان کو ریسورس بتاتے ہیں کہ بھئی ادھر جاؤ, یہ تمہیں, تو اس حساب سے تو پھر ہم بھی برابر کا شریک ہو گئے نا اس گناہ میں. یعنی آئی نو کہ سی پی ایس او ہمیں ہم آپ کی ورڈنگ آئی تھنک میرے ساتھ یہ مطلب اسپیشلی ان سائیکائٹری اسسٹڈ سوسائڈ کے سچویشنز آتے ہیں, اور کینسر سینٹر سے بھی آتے ہیں, تو آئی تھنک اٹس آلسو دا ورڈنگ یو یوز دیٹ you know this is something that is allowed by the government. There are resources. If matlab hai ki aap uske upar choice de dete hain na, because you are not participating and you can say that I do not participate in this or partake in this matlab hai ki program because of my you are right Dr. Sadia. I understand what you mean. The question is کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ کرنے والا اور گناہ میں ساتھ دینے والا برابر کے گناہگار. اگر آپ ساتھ نہ دینا مطلب ہے کہ تو ہم ریسورس تو بتاتے ہیں نا, ہم ریسورس تو بنتے ہیں نا ان کے. تو یہ تھوڑا مجھے ٹیکنیکلی نا بڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. مطلب جیسے میرے پاس پیشنٹ آئے گی اور وہ کہے گی کہ she wants to abort the baby, she doesn't need that baby, but the problem is okay
میں اس کو کہتی ہوں کہ we don't perform these things, we don't